السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی ان کے قبلے سے، وہ جو کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط، بہترین امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ، والرسول وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے پیغمبر تمہارے اوپر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں کیا ہم نے قبلے کو وہ جو تھے اوپر جس کے، الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع کہ کون پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اس سے جو پھر جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر، وان کانت لکبیرۃ اور بے شک یہ تھی بڑی بات، الا علی الذین سوائے ان کے جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، لیضیع یہ کہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سیقول سا یہ لفظ ان قریب کے لیے بولا جاتا ہے، جلد ہی ان قریب۔ یقول قاف و لام ہے، السفہاء جمع ہے سفیہ کی، سین فاہا اس کا روٹ ورڈ ہے، واللہم واو لام یا ان کو پھیر دیا، قبلتہم ان کے قبلے سے، قبلہ قاف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وسطاً درمیانی معتدل، واو سین طا، ینقلب قاف لام با ہے، عاقبہ عین قاف با ہے، لیضیع ضاد یا عین ہے، لرؤوف را الف فا۔ تحویل قبلہ کا مضمون جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تمہیدی 2 رکوع جو ہے ہم نے پڑھ لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ یہاں پر تحویل قبلہ اور امامت کی تبدیلی بھی بیان ہوئی۔ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو جب آپ نماز پڑھتے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تو خانہ کعبہ کی طرف پشت ہوتی تھی۔ تحویل قبلہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا، یعنی 16-17 ماہ کے بعد، 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت نے سیقول السفہاء کہہ کر جو ہے یہاں بات شروع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ مخالفین کی جانب سے جس رد عمل کی توقع کی جا سکتی تھی، اس کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے دل و دماغ کو آنے والے حالات کے لیے پوری طرح تیار کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہودی جن سے لوگ مرعوب تھے، ان کے علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں سیقول السفہاء کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں حکموں پر اعتراضات کرے گا وہ بے وقوف لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی کہ جو اعتراض کرے گا ان کا عقل اور علم کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہوگا۔ لوگوں میں سے جو احمق لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا،
یعنی تھوڑا سا رخ نہیں بدلنا، پہلے شمال کی طرف تھا اب جنوب کی طرف رخ کر لو۔ کس چیز نے پھیرا ان کو؟ ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہ، جس پر وہ تھے، یعنی جس پر وہ اب تک نمازیں پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، ساری سمتیں اللہ کی ہیں۔ یہ جو قبلہ بنانا، عبادات کا مرکز قرار دینا، اس کا مقصد ان سب کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے، یعنی جو مختلف کوئی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں ادا کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ کی طرف، کوئی جو ہے جنوب و مشرق کی طرف، تو سب کا ایک مرکز جو ہے وہ قرار دیا گیا بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، سب کو ایک مرکز پر جمع کرنا۔ وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات دے دیے، اس کی وجہ حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ ایک ہی ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام حلال میں بہت ساری حکمتیں مل جاتی ہیں، لیکن اگر ایک بھی حکمت نہ ملے پھر بھی یہی حکمت کافی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمتیں ہیں۔ اللہ کا مشرق ہے، اللہ کا مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے۔ خانہ کعبہ کی فضیلت کو تکریم جو ہے، جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کا شرف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت، امت وسط، فضیلت والی امت، بہترین امت، امت عدل، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے اللہ کا رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہاں پہچان بیان فرمائی ہے، امت وسط کے طور پر کروائی ہے۔ یہ امت وسط، عدل والی امت، وسط کا معنی جو ہے وہ درمیانی کردار ہے، جو اعتدال پر مبنی ہو، افراط و تفرید سے پاک ہو، معتدل امت۔ جو یہودی تھے انہوں نے دین کے اندر جو ہے کمی کی، علم تو تھا ان کے پاس بہت، مگر عمل میں جو ہے اپنے علم کو ڈھال نہ سکے۔ نصارہ جنہوں نے دین کے اندر غلو کیا۔ امت محمدیہ معتدل درمیانی امت، جس کو اللہ رب العزت نے علم کی نعمت سے بھی نوازا اور عمل کی نعمت سے بھی۔ شہادت سے مراد صحیح احادیث کے مطابق قیامت کے دن جب اللہ رب العزت نبیوں سے پوچھے گا، امتیں پیش ہوں گی، انبیاء بھی پیش ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، آپ نے دین پہنچا دیا؟ وہ فرمائیں گے، ہاں اے میرے رب۔ پھر ان قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا، کیا تم کو نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دے گی کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ کوئی گواہ پیش کرو۔ اس پر وہ جواب دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت گواہی دے گی کہ سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ جب سارے نبیوں کی گواہی میری امت دے دے گی تو آخر میں اپنی امت پر گواہی دوں گا کہ میری امت نے سچ کہا۔ یہ ہے لِتَكُونُوا، تاکہ ہو جائے نبی تم پر گواہ۔ یہ ہے وہ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، جس کے بارے میں قرآن میں جگہ اور جگہ بیان ہوا کہ سارے نبیوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو صحیح حق کے ان کا ادا کر دیا، صحیح حق کے ساتھ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جانے والا ہے۔ یہاں بات اطاعت رسول کی ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں کہے کہ قبلہ بیت المقدس ہے تو قبلہ بیت المقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قبلہ خانہ کعبہ ہے تو قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے۔
یہی ایمان ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول حکم دے دے پھر اس کے بعد کوئی بھی دلیل میری خواہش سے بن رہی ہو یا پھر ارد گرد کے لوگ معاشرہ دلیلوں کے انبار لگا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ حکمت جو ہے یعنی تحویل قبلہ کی حکمت کی امامت کی تبدیلی، قبلہ تبدیل ہو گیا، امامت منتقل ہو گئی، بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف جو ہے اب امامت منتقل ہو گئی ہے۔ دوسری حکمت کہ کون نبی کی پیروی کرنے والا ہے اور کون نہیں، اس پر آزمائش امتحان تھا۔ یعنی جس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی تو یہ قریش کے مسلمانوں کا امتحان تھا، کیونکہ قریشیوں کی ساری محبتیں بیت اللہ کے ساتھ تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیت اللہ کے ساتھ تھی۔ اور جس وقت بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ ہوا، یہ اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے ان کا امتحان تھا، کیونکہ ان کی ساری نسبتیں بیت المقدس کی طرف تھی۔ جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی ان کا قبلہ تھا، ان کی مرکزیت تھی۔ معاملہ بڑا سخت تھا، امتحان بڑا سخت تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑی بھاری بات تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان تمہارا جو ہے، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع جو ہے وہ نہیں کرنے والا۔ وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والے مہربان ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے کی شان نزول کے بارے میں ایک روایت جس کا مفہوم آتا ہے جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو طرح طرح کے اعتراضات اور جو ہے تانے ملنے شروع ہو گئے صحابہ اکرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، جن میں سے بعض صحابہ جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ان کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نمازوں کی غفلت انسان کو ایمان سے خالی کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہاں سوال تو نمازوں کا تھا، جواب ایمان کا ہے۔ نمازیں ضائع نہیں ہوئی بلکہ کہا ایمان ضائع نہیں ہوا۔ ایمان دراصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، جیسے تصدیق بالقلب یعنی دل جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے، وہ اقرار باللسان، زبان اقرار کرتی ہے، اور جو ہے عمل جسم کے ساتھ جو ہے ہم عمل کرتے ہیں، کہ کوئی شخص دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور اپنے اعمال سے اس کو ظاہر کرے، تو یہ تینوں کا مجموعہ ایمان ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں بھی نماز میں پائی جاتی ہیں۔ نماز میں نیت بھی ہے، دل کا ارادہ بھی ہے، نماز میں قول بھی ہے یعنی قرأت کرنا، قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، پھر فزیکل جسمانی عمل کا بھی کرنا موجود ہے۔ تو ان تینوں کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو جو نمازوں کو ادا کرتا ہے ایمان والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔